بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ آپ اپنے اس چینل ہوپ ٹاکس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ، مہربانی۔ آج کا بہترین موضوع ہے زمین پر جنت اور فحشاؤں کو حوریں بنا دینے والا شیطان۔ اولاد آدم کی داستان حیات اتنی ہی طویل ہے جتنی لمبی صدیاں گزر گئی ہیں۔ انسان اتنے لمبے اور ایسے کٹھن سفر میں اکیلا نہیں تھا۔ ابلیس اس کا ہم سفر رہا، آخری منزل تک ہم سفر رہے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اولاد آدم کی زندگی کی کہانی سزا و جزا کی داستان بن کر رہ گئی ہے۔ مگر عجوبہ یہ کہ انسان اپنی ہی آپ بیتی پر نگاہ ڈالتا ہے تو محو حیرت ہو جاتا ہے، عبرت حاصل نہیں کرتا، شرمسار نہیں ہوتا، بلکہ خود فریبی سے اپنے دل پر جا لیتا ہے اور اس ابلیس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا تھا کہ آدم کے آگے سر سجدہ ہو جا۔ کہانی کوئی بھی ہو، کسی کی بھی ہو، اسی صورت میں دلچسپ، سنسنی خیز، عبرتناک اور خیال افزا بنتی ہے جب اس کہانی کے کردار اللہ والے ہوں، سوائے ایک دو کے جو ابلیس کے پجاری ہوں۔ اگر ابلیس اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیتا اور آدم کے آگے سجدہ میں گر پڑتا تو بات اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بندوں کی بندگی پر اور عابد و معبود تک ہی رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے نیک و پارسا بندوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ابلیس نے بندوں کو بدی کے راستے پر ڈال کر انہیں دنیا میں جنت دکھا دی ہے، اور یہی ہے وہ ابلیس کی جنت جس نے اولاد آدم کی سوانح حیات میں کوس و قزح جیسے رنگ بھرے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ابلیس نے اپنے پجاریوں کے لیے جو جنت بنائی اور اسے بڑے ہی دل نشیں رنگ دیے، وہ کچھ عرصہ بعد صرف ایک رنگ میں روپوش ہو گئی۔ یہ رنگ خون کا تھا۔ شداد عاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لگ بھگ ایک ملک کا حکمران تھا۔ مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ صحیح طور پر وہ کس دور کا بادشاہ تھا۔ جب بھی تھا، جہاں بھی تھا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس حقیقت پر سب متفق ہیں کہ شداد کے مزاج شاہی میں فرعونیت تھی۔ اس کا طرز حکومت فرعونوں جیسا تھا۔ رایا کو وہ اس کے بندے نہیں سمجھتا تھا جس نے انہیں پیدا کیا تھا، وہ انہیں اپنا غلام اور اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ درندہ صف بادشاہ تھا۔ محقور مجبور رایا نے جب اس کے آگے سجدے کرنے شروع کر دیے تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور بھوکی ننگی رایا نے اسے خدا مان لیا۔ وہ معبود بن گیا، وہ خدا ہی کیا جس کے پاس جنت نہ ہو۔ شداد نے ایک جنت بنائی جو آج تک باغ ارم کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں اس نے جنت کی تمام تر رنگینیاں اور عنایاں سمو ڈالیں۔ اس جنت میں اس نے حوروں کو بھی لا بسایا۔ یہ حسین اور نوجوان لڑکیاں تھیں۔ شراب کے مٹکے رکھوا دیے اور ابلیسیت کی تمام تر دل نشیں، دل فریب اور سحر انگیز اہتمام کیے۔ جنت مکمل ہو چکی تو شداد اپنی جنت دیکھنے کے لیے گیا، مگر جنت کے صدر دروازے پر قدم رکھا ہی تھا کہ گر کر مر گیا۔ شداد جو خدا بنا ہوا تھا، اپنی جنت میں قدم رکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ روایت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتہ اجل سے پوچھا، کیا کبھی تجھے کسی جسم سے روح نکالتے وقت افسوس بھی ہوا ہے؟ فرشتہ اجل نے جواب دیا، جی ہاں اے میرے پروردگار عالم، 2 بار ایسا ہوا۔ ایک بار ایک جہاز سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ مسافروں میں سے صرف ایک ماں زندہ بچ نکلی تھی، جس کی گود میں 2 یا 3 ماہ کی عمر کا بچہ تھا۔ وہ بچے کو بھی زندہ نکال لائی تھی۔ پروردگار نے حکم دیا کہ اس عورت کی روح قبض کر لو۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ ماں زندہ نہ رہی تو بچے کا کیا بنے گا، لیکن خدا بزرگ و برتر، موت و حیات آپ کے اختیار میں ہے۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ اور دوسری بار اے پروردگار، فرشتہ اجل نے جواب دیا کہ شداد ایک بادشاہ تھا، اس نے بڑی محنت سے جنت بنائی تھی، اس پر خزانے لٹا دیے تھے، اس کی تکمیل میں اس کی عمر کا ایک حصہ گزر گیا تھا۔ شداد نے اپنی جنت کی تعمیر اس وقت شروع کی تھی جب وہ جوان تھا۔ جنت کی تکمیل اس وقت ہوئی جب اس کی جوانی گزر گئی تھی۔ وہ اپنی جنت کو دیکھنے گیا تو آپ کا حکم ہوا کہ یہ شخص اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے لگے تو اس کی روح قبض کر لی جائے۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، اپنا فرض ادا کیا، لیکن میرا دل رنج و ملال میں مبتلا ہو گیا کہ یکس اپنی بنائی ہوئی جنت کے دروازے میں گر پڑا۔ لیکن میرے پروردگار میں چوں اچرا نہیں کر سکتا۔ جانتے ہو یہ شداد کون تھا؟ باری تعالیٰ نے فرمایا اور خود ہی جواب دیا، یہ وہی بچہ تھا جسے ماں زندہ سمندر سے نکال لائی تھی، اور میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لو۔ فرشتہ اجل نے رکوع میں جا کر کہا، بے شک تو ہمیشہ زندہ رہنے والا، زندگی اور موت دینے والا ہے۔ پھر تاریخ میں ایک اور جنت کا بھی ذکر ملتا ہے
جو شداد کے باغ ارم جیسی پرانی بات نہیں بلکہ کل کی بات ہے۔ 5ویں صدی ہجری کو تاریخ پرانی نہیں کہتی، تاریخ میں سال لمحوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ابلیس ملعون کے حکم سے بنائی ہوئی دوسری عرضی جنت تھی، جس کا خالق حسن بن صبا تھا۔ اس خبیث نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن بلا خوف و تردد یہ دعویٰ کرتا تھا کہ خدا تعالیٰ اس پر نعوذ باللہ وحی نازل کرتا ہے اور براہ راست احکام دیتا ہے۔ اس خبیث کے بنائے ہوئے فرقے کے لوگ آج بھی زندہ ہیں۔ حسن بن صبا نے ایک خطرناک ریگستان کے ایک خفیہ مقام پر ایک قلعہ پر قبضہ کر کے ابلیس ملعون کی حکومت قائم کر دی تھی، اور اس محفوظ اور خطرناک قلعہ تک پہنچنا بغیر کسی رہنما کے مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، اور اس نے جو فرقہ بنایا تھا وہ انتہائی خوفناک سازشیں اور زوما کے قتل اور بے حد شرمناک اور ہولناک گناہوں کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس فرقہ کی بنیاد بدی برائی پر رکھی گئی تھی۔ جتنی بھیانک وارداتیں حسن بن صبا نے کروائیں وہ سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ تباہی و بربادی مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے ذریعے کی۔ حسین اور نوجوان لڑکیوں کا جو استعمال حسن بن صبا نے کیا وہ اس سے پہلے یا بعد کے ادوار میں کبھی نہیں ہوا، اور اولاد آدم کو ابلیس کی جو پراسرار سنسنی خیز و فکر انگیز کہانیاں اس شیطانی دور میں ملتی ہیں وہ کسی اور دور میں نہیں ملتی۔ بھنگ جسے حشیش کہتے ہیں اس فرقہ کی روحانی غذا تھی۔ اس فرقہ کی کامیابی کا راز بھنگ میں تھا۔ حسن بن صبا نے اپنی فریب کن جنت اسی ریگستانی خفیہ قلعہ میں بنائی تھی، اور اس جنت میں دو ہی چیزیں تھیں جو انسان کو ابلیس ملعون کا چیلا نہیں بلکہ مکمل ابلیس ملعون بنا دیتی تھیں۔ یہ دو چیزیں تھیں حوریں یعنی نوجوان و خوبصورت لڑکیاں، اور حشیش، اور اس میں یہ حیران کن حد تک نوخیز اور خوبصورت لڑکیاں رکھی جاتی تھیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حوریں ان سے زیادہ کیا خوبصورت ہوں گی، نشہ شراب کا ہو، خواہ حشیش، چرس، ہیروئن کا، اللہ تعالیٰ نے اسے ام الخبائث کہا ہے۔ اس میں نسوانی حسن اور نشہ شامل ہو جائے تو انسان خود خباثت کا چلتا پھرتا مجسمہ بن جاتا ہے۔ اولاد آدم جب راہ حیات کے اس موڑ پر آئے جہاں حسن بن صبا نے جنت بنائی تھی تو اسے ابلیس کے کہکے سنائی دیں گے۔ یہاں سے ایسے قصوں اور کہانیوں نے جنم لیا جو آج بھی سنو تو دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ کبھی شک ہوتا ہے کہ یہ واقعی صداقت کے پیمانے پر پورے نہیں اترتے، لیکن یہ چھوٹی سے چھوٹی تفصیل تک سچے ہیں۔ حسن بن صبا ایک ایسا شر انگیز کردار تھا جو خون کا پیاسا تھا۔ آج داستان گو آپ کے لیے اس دور کی داستانیں لے کر آیا ہے جو سلجوکیوں کا دور تھا۔ خلافت بغداد کی چولیں ڈھیلی ہو گئی تھیں، اسلام کا پرچم یوں پھڑپھڑا رہا تھا جیسے شمع بجھنے سے پہلے ٹمٹمایا کرتی ہے۔ طوائف الملوکی اسلام کے تار اور بود بکھیر رہی تھی۔ اہل صلیب پرچم ستارہ ہلال کو ہمیشہ کے لیے گرا دینے کو طوفان کی طرح بڑھے آ رہے تھے۔ اس پرآشوب دور میں جب خلفاء ہوس اقتدار کے دیوانے ہو کر اپنے فرائض کو بھلا بیٹھے تھے اور مسلمانوں کی عسکری قوت خلفاء کے عدم توجہی اور شاہانہ طرز بود و باش کی وجہ سے کمزور ہوئی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے سلجوکیوں کو بھیجا۔ ان ترک جنگجوؤں نے آ کر اسلام کے گرتے ہوئے پرچم کو تھاما، طوائف الملوکی کا خاتمہ کر کے فوج میں عسکری روح پیدا کی اور اہل صلیب کے لشکروں کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی کر دی۔ اس دور میں فرقہ باطنیہ نے سر اٹھایا اور حسن بن صبا ابلیس کے روپ میں سامنے آیا اور جسد اسلام کا کینسر بن گیا، اور بہت سے بہادر جنگجو اور حکمرانوں کو شہید کروایا۔ اور جب منگول ان علاقوں میں آئے تو ان کو بھی اپنی سازشوں کے ذریعے نقصان پہنچایا، تو ہلاکو خان نے بذات خود اس خطرناک ریگستان میں موجود حسن بن صبا کے خفیہ قلعہ کا سراغ لگا کر اس پر حملہ کیا اور اس شیطانی قلعہ اور اس میں موجود شیطانی جنت کو تیغ یا تباہ و برباد کر دیا، اور اس فرقہ کے تمام فدائین کو قتل کر دیا، اور حسن بن صبا کو ہلاکو خان نے بذات خود قتل کر دیا۔ اور اس طرح یہ شیطانی فرقہ اور اس کی بنائی گئی جنت کا فتنہ اپنی موت آپ مر گیا۔ پروردگار عظیم ہے اور اس کے سامنے ہر چیز فانی ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ والسلام۔ ہوپ ٹاکس چینل سبسکرائب پلیز۔ تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ آپ اپنے اس چینل ہوپ ٹاکس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں، اور اپنے کمنٹس اور لائکس دیں اور کمنٹس میں اپنی رائے دیں تاکہ مزید ویڈیوز بنانے میں بہتری آ سکے۔ مہربانی، شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔ اللہ خیر۔